طاہر سے آج کا پہلا نشریہ سماعت کیجیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور تیونس کے صدر کے درمیان دوحہ میں ہونے والی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے وسائل پر غور کیا گیا۔ صاحب سمو امیر نے کہا کہ قطر تیونس کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ صاحبۃ السمو شیخہ موزہ بنت ناصر نے صحت کے میدان میں انوویشن کے متعلق کانفرنس وش کا افتتاح کیا۔ یہ کانفرنس اس سال ویڈیو کانفرنسنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے منعقد کی گئی۔ امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن کی انتخابی ٹیم کا کہنا ہے کہ جارجیا میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی نے ثابت کر دیا ہے کہ کسی طرح کی بے ضابطگی نہیں ہوئی ہے۔ اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو FM 107 سے آج کا پہلا نیوز بلیٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور تیونس کے صدر جناب قیس سعید کے درمیان دیوان امیری میں باضابطہ مذاکرات ہوئے، جن کے آغاز میں صاحب سمو امیر نے صدر کو خوش آمدید کہا اور دونوں ملکوں کے درمیان قائم گہرے تعلقات کو سراہتے ہوئے اس یقین کا اظہار کیا کہ اس دورے سے دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ ملے گا اور ایسے راستے کھلیں گے جو دونوں ملکوں کے عوام کے مفاد میں ہوں گے۔ اس موقع پر مہمان صدر نے پرتپاک استقبال اور شاندار ضیافت پر صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا اور کورونا وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے تیونس کی فوری مدد کرنے پر تشکر کے جذبات کا اظہار کیا۔ تیونس کے صدر نے شورا کونسل کے انتخابات کے اعلان کی بھی تعریف کی۔ مذاکرات کے دوران آپسی تعلقات اور ان کو مزید مستحکم کرنے کے وسائل کے علاوہ تازہ ترین علاقائی اور عالمی مسائل بالخصوص لیبیا کے حالات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صاحب سمو امیر نے اقوام متحدہ کی سرپرستی میں تیونس میں لیبیا کے فریقوں کے درمیان ہونے والے سیاسی مذاکرات کی کامیابی پر صدر قیس سعید اور تیونس کی سفارتکاری کی تعریف کی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں تیونس کے صدر جناب قیس سعید کو دوحہ میں خوش آمدید کہا اور لکھا کہ صدر کے ساتھ دونوں ملکوں کے عوام کے لیے اہم مسائل پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ صاحب سمو امیر نے زور دے کر کہا کہ قطر تیونس میں استحکام، ترقی اور باہمی اتفاق رائے کی خاطر اس کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ تیونس کے صدر جناب قیس سعید نے صاحب سمو امیر کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کو تعمیری اور بارآور قرار دیتے ہوئے کہا کہ مذاکرات میں متعدد مشترکہ مسائل اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل اور علاقائی و بین الاقوامی امور کے سلسلے میں باہمی صلاح و مشورہ اور کوارڈینیشن جیسے موضوعات پر بات چیت کی گئی۔ صدر نے قطر کی جانب سے تیونس کو ملنے والی سپورٹ کی بھی تعریف کی۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے تیونس کے صدر جناب قیس سعید کے ساتھ دوحہ شیرٹن ہوٹل میں ان کی اقامت گاہ پر ملاقات کی، جس کے دوران دو طرفہ تعلقات اور ان کو مختلف شعبوں بالخصوص سرمایہ کاری اور مشترکہ تعاون کے مواقع بڑھانے کے وسائل پر تبادلہ خیال کرنے کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے دیگر امور پر بات چیت کی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی اور تیونس کے وزیر برائے امور خارجہ، امیگریشن اور اوورسیز تیونسی باشندوں کے امور کے وزیر جناب عثمان الجریندی کے درمیان ملاقات ہوئی، جس کے دوران دو طرفہ تعلقات کے علاوہ اہم امور پر گفت و شنید کی گئی۔ قطر فاؤنڈیشن کی سربراہ صاحبۃ السمو شیخہ موزہ بنت ناصر نے میڈیکل کیئر کے شعبے میں انوویشن کے موضوع پر منعقد کی گئی سربراہ ورچوئل کانفرنس وش کا افتتاح کیا۔ اس سال کانفرنس کا سلوگن ہے ہماری صحت ایک جیسی دنیا میں۔ شیخہ موزہ نے افتتاحی تقریر میں کورونا وائرس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال کے باوجود اس کانفرنس کے انعقاد کی اہمیت کو اجاگر کیا اور اس وائرس کی روک تھام کے لیے میڈیکل سیکٹر میں کام کرنے والے افراد کی عظیم کوششوں پر ان کا شکریہ ادا کیا۔
پبلک ہیلتھ منسٹر ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے اپنی تقریر میں کہا کہ قومی سطح پر اس بیماری کے خلاف اقدامات نے قطر میں کورونا وائرس کو روکنے میں اہم کردار ادا کیا۔ کانفرنس کے افتتاحی سیشن کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں اس بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے میں کامیابی کی بنیادی وجہ یہاں موجود حفظان صحت کا مکمل نظام ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنلٹی یا دیگر امور سے قطع نظر علاج کا پورا خرچ حکومت نے برداشت کیا ہے اور تمام مریضوں کو ایک جیسی اعلیٰ ترین میڈیکل کیئر فراہم کی گئی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ کل 15 نومبر کو ملک میں کورونا کے مزید 207 کنفرمڈ پیشنٹس ریکور ہو گئے ہیں اور اس طرح اس بیماری سے اب تک شفایاب ہونے والوں کی کل تعداد 1,32,784 ہو گئی ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 215 نئے کیس رجسٹر کیے گئے۔ وزارت صحت نے مزید کہا کہ اس دوران کسی بھی شخص کی کووڈ 19 سے وفات نہیں ہوئی اور اس طرح قطر میں اب بھی اس بیماری سے ہونے والی اموات کی تعداد کے اعتبار سے سب سے کم ریشو ہے۔ سرکاری اداروں نے ہوم کوارنٹین کی شرطوں کی خلاف ورزی کرنے والے 2 افراد کو حراست میں لے لیا ہے جنہوں نے انڈرٹیکنگ میں درج شرطوں کی وائلیشن کی تھی، جس کی روشنی میں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے خصوصی ایلچی اور صومال میں اقوام متحدہ کے مشن کے سربراہ جناب جیمز سی سوان کے ساتھ قطر اور اقوام متحدہ کے درمیان قائم تعاون پر مبنی تعلقات، صومال کی صورتحال اور دیگر مشترکہ موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ ریاست قطر نے خلیجی عرب ملکوں کے وزرائے تعلیم کی 26ویں جنرل کانفرنس میں شرکت کی۔ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقدہ اجلاس میں وزیر تعلیم و اعلیٰ تعلیم ڈاکٹر محمد بن عبد الواحد الحمادی نے قطر کی نمائندگی کی۔ کانفرنس کے دوران تعلیم و تربیت سے متعلق متعدد اہم امور پر غور و خوض کیا گیا۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی کے ساتھ دوحہ میں بھارت کے سفیر جناب دیپک متل نے ملاقات کی اور 2 طرفہ تعلقات اور دیگر مشترکہ موضوعات پر گفت و شنید کی۔ سوڈان نے اعلان کیا ہے کہ اس نے گزشتہ ماہ اکتوبر کے دوران افریقی یونین کی سرپرستی میں جوبا میں کیے گئے معاہدے پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ یہ معاہدہ عبوری حکومت اور متعدد مسلح گروپوں کے درمیان طے پایا تھا۔ اس موقع پر دارالحکومت الخرطوم میں معاہدے پر دستخط کرنے والے فریقوں کے لیڈروں کی موجودگی میں زبردست جشن کا اہتمام کیا گیا۔ امریکہ کی نومنتخب نائب صدر محترمہ کیملا ہیرس نے کہا ہے کہ ریپبلکنز جھوٹے عدالتی دعووں کے ذریعے ایک فیصلہ کن فتح کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے ڈیموکریٹ سے اپیل کی کہ وہ عدالتی لڑائی لڑنے کے لیے تیار رہیں۔ دریں اثنا نو منتخب صدر جو بائیڈن کی انتخابی ٹیم نے کہا ہے کہ جارجیا میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی نے ثابت کر دیا ہے کہ کسی طرح کی بے ضابطگی نہیں ہوئی ہے۔ اسی دوران میں سابق امریکی صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ جو بائیڈن ہی منتخب صدر ہیں اور یہ امر قابل افسوس ہے کہ ریپبلکنز الیکشن کے سلسلے میں شکوک ظاہر کر رہے ہیں۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ جنہوں نے پہلی بار حریف جو بائیڈن کی فتح کا اعتراف کیا تھا، اپنے بیان سے پلٹ گئے ہیں اور ووٹوں میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کے دعووں کو پھر سے دہرانے لگ گئے ہیں۔ ٹویٹر پر اپنے یکے بعد دیگرے پیغامات میں صدر ٹرمپ نے لکھا کہ جو بائیڈن صرف میڈیا کی نظر میں فاتح ہیں جو جھوٹی خبریں پھیلاتا ہے۔ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے۔ صدر ٹرمپ نے اب سے ذرا دیر پہلے ایک ٹویٹ میں کہا کہ میں الیکشن جیت گیا ہوں۔ ٹرمپ کے وکیل روڈی جولیانی کا کہنا ہے کہ صدر نے جو بائیڈن کی فتح تسلیم نہیں کی تھی اور نہ ہی وہ دستبردار ہوئے تھے، بلکہ وہ موجودہ صورتحال کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اور آذربائیجان نے خطے کی موسمی صورتحال کے پیش نظر آرمینیا کو کربجار شہر خالی کرنے کے لیے مزید 10 دنوں کی مہلت دے دی ہے۔
آذربائیجان واپس حاصل کیے گئے علاقوں کا انتظام و انصرام سنبھالنے اور قرہ باغ میں آذری باشندوں کے استقبال کے لیے تیاریاں کر رہا ہے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور تیونس کے صدر کے درمیان دوحہ میں ہونے والی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے وسائل پر غور کیا گیا۔ صاحب سمو امیر نے کہا کہ قطر تیونس کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ صاحبۃ السمو شیخہ موضہ بنت ناصر نے صحت کے میدان میں انوویشن کے متعلق کانفرنس وش کا افتتاح کیا۔ یہ کانفرنس اس سال ویڈیو کانفرنسنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے منعقد کی گئی۔ اور امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن کی انتخابی ٹیم کا کہنا ہے کہ جارجیا میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی نے ثابت کر دیا ہے کہ کسی طرح کی بے ضابطگی نہیں ہوئی ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا دوسرا نیوز بلیٹن شام ٹھیک 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس نشریے کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی محمد حسن سوڈانی نے۔